سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ ہم درود پڑھیں اور آقا سماعت براہ راست فرمائیں تو جمعے کا دن دوسرے لفظوں میں ڈائریکٹ ڈائلنگ کا دن ہے، تو اس دن زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں، اس دن زیادہ پیارے آقا کا ذکر کرنا ہے، اور بھی نیکیاں زیادہ کیجئے جمعہ کے دن۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، چونکہ جمعہ کا دن یہ اللہ کریم کے طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، فضیلت والا دن ہے، تو جمعہ کے دن جو نیکی کی جائے اس کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی کانشیس والی بات، سمجھنے والی بات ہے کہ جمعہ کے دن کا چونکہ مرتبہ زیادہ ہے، تو اس دن اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کو بھی ملٹیپلائی بائی 70 یعنی 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن تلاش کر کر کے نیکیاں کرنی ہیں، گناہ بالکل نہیں کرنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ ایک والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، یہ سچی بات ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والی ہستی ہے، سب سے زیادہ ہمارے لیے سیکریفائس، قربانی دینے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہماری والدہ ہے۔ ماں کا حق کیسا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سمجھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، حضور، حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ اور حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا حضور اس کے بعد؟ کہا تیرا والد۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو نکلتا تھا ہر لفظ با کمال ہے، یاد رکھیے گا۔ ہماری طرح نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، کبھی فضول باتیں بھی ہو گئی، نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان حق ترجمان سے جو نکلا وہ با کمال نکلا، بلکہ رب کی عطا سے اور رب عز و جل کی طرف سے جو عطا کیا گیا وہ نکلا۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ہر بات، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر علماء کہتے ہیں نبی پاک نے 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا، 1 بار والد کے بارے میں فرمایا۔ ایسے ہی نہیں فرمایا، اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس کی بڑی خوبصورت شرح لکھی علماء نے۔ علماء فرماتے 3 بار ماں کا ذکر اس لیے ہوا کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے، اور والد بچے پر 1 احسان کرتا ہے، اس لیے ایک بار کہا گیا۔ اب وہ سنیے کیا ہے، بڑے احسان، ویسے تو دن رات وہ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو پالتی ہے۔ دوسرا کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے اور موت کے منہ کے قریب سے ہو کر واپس آتی ہے، اور بعض اوقات اب سنتے ہیں کہ ولادت کے دوران ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ پیدا کرتے وقت جو تکلیف والدہ اٹھاتی ہے وہ کوئی اور بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا احسان، وہ ساری زندگی جو پرورش کرتی ہے۔ والد ان تینوں میں سے ایک کام جو ہماری پرورش والا معاملہ ہے، یقیناً بہت بڑا احسان ہے، لیکن ماں کا مرتبہ نبی پاک نے 3 بار فرمایا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اگر عام آدمی یہ حدیث پڑھے اور وہ اپنی ذہن سے فیصلہ کر لے کہ بھئی اس کا مطلب تو ماں ہی کا مرتبہ ہے، اب نے ماں کی خدمت ہی کرنی ہے، والد صاحب کی تو باری بعد میں آئے گی، نہیں۔ حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علماء کی حاجت ہے۔ کیا خوبصورت علماء نے اس حدیث کے بعد اس کی تطبیق کر کے فرمائی، کیٹیگرائز کیا
کہ بندہ خدمت ماں کی زیادہ کرے گا اور تعظیم والد کی زیادہ کرے گا، کیونکہ والد ہماری والدہ کا بھی تو شوہر ہے نا، سرتاج ہے، تو اب والد کا اکرام، والد کی عزت زیادہ کرنی ہوگی اور والدہ کی خدمت زیادہ کرنی ہوگی، تاکہ یہ جو بیلنس ہے یہ برقرار رہے اور ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو کچھ بزرگوں کے واقعات سناتا ہوں، ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا۔ اور سبحان اللہ، جب ماں کی دعا، بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اللہ اکبر! اور آپ ذرا غور کیجئے کہ سورہ بقرہ میں موضوع کیا ہے؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے نا؟ اب گائے کی صورت ہے، گائے والی صورت میں ذکر کیا ہو رہا ہے؟ ایک ماں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بچے کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ جناب اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس نے سلوک کر رہا۔ اللہ کریم نے اس بچے کو پھر کیسی کیسی برکتوں سے نوازا۔ اس کا مطلب قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت پیغام کیا دے رہی ہے؟ کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور والدین کو بھی سکھایا جا رہا ہے۔ تفصیل ہے اس واقعے میں کہ ایک والد تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، حلال روزی کا تھوڑا سا مال چھوڑ کر گیا، اللہ نے اس حلال میں ایسی برکت ڈال دی کہ اس کے بچے کو زمانے کا اربوں پتی بنا دیا۔ تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو سورہ بقرہ سے ملتا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، وہ حرام بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں تھوڑا چھوڑ کر جائیں گے نا، اور اگر حلال چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے، اللہ ہماری اولاد میں انشاءاللہ برکت ڈال دے گا، وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا لوگ اربوں روپے چھوڑ کے جاتے ہیں مگر اولاد کی تربیت کر کے نہیں جاتے، خود بھی حرام کماتے اور اولاد بھی عیاشیاں کرتی ہے، ماں باپ قبر میں، اور اولاد ان پیسوں کا، ان جائیدادوں کا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں کہ ہم نے اربوں پتی لوگوں کے بچوں کو جناب تھوڑے عرصے بعد کلاش ہوتے اور تباہ و برباد اور بینک کرپٹ ہوتے دیکھا۔ تو فرق ہے نا، بیسیکلی ہمارا بہترین سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کے اوپر۔ اللہ اکبر! ماں کیسی عظیم ہستی ہے کہ جس کا ذکر کرے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، آنسو بہاتی ہے، سردی کی راتیں ہوں ماں ساری رات جاگ کر اس کے لیے گزارتی ہے، ساری رات جا کر گزارتی ہے، بیمار اولاد کے لیے اسپتالوں کے چکر لگانا گوارا کرتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ماں خود گرمی برداشت کرتی ہے، اپنی اولاد کو پنکھا جھلتی ہے۔ ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے، اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی بعض اوقات اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ ارے ماں کے شوہر کا یعنی اولاد کے والد کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی۔ بعض اوقات ماں اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہوں، ہم نے بھی دیکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ والد کا تو جوانی میں انتقال ہو گیا، اب ماں تھی جس نے ہم نے پال پوس کر بڑا کیا، دن رات ایک کیا اور آج ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر جناب خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے۔ مجھے اس جملے سے وہ بات یاد آ گئی کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ کھانے بڑے پسند ہے۔ اس نے پوچھا تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کہا میں تو یہ کھانے پسند کرتا ہوں۔ اب اسی دوست نے سوال کیا تمہاری والدہ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ماں کو کیا پسند ہے۔ سوچتے کہتا ہے میری ماں کو تو میرا بچا ہوا کھانا پسند ہے، ٹھنڈا کھانا اور ٹھنڈی روٹی پسند ہے۔ کہتا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتا میں نے تو ہر وقت دسترخوان پہ ایک ہی چیز دیکھی، بیٹا کھا لو، بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی، میرا بیٹا تیرے لیے میں نے یہ بنایا، میں نے کبھی سنا ہی نہیں
کہ میری ماں نے یہ کہا کہ آج میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا، کبھی کہتی بہن کی پسند کا بنایا، کبھی کہتی تمہاری پسند کا بنایا، کبھی کہتی تمہارے والد کی پسند کا کھانا بنایا، اور ہم نے یہ دیکھا جب ہم کھانا کھا کے کھڑے ہو جاتے برتن بھی اسی نے اٹھانے ہوتے اور ہمارے بچے ہوئے نوالے کھانے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے، ارے ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں کیا وہ خاتون، کیا اس عورت کے دل میں سینے میں دل نہیں تھا، حالانکہ اس کو بھی کچھ پسند ہوتا۔ اگر جن کی ماں حیات ہے میں آج ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے والدین کی پسند معلوم کرو۔ ہماری پسند کے نوالے بچپن میں انہوں نے ہمیں کھلائے ہیں، اپنے نوالے روک کے ہمیں کھلائے ہیں، ہم نے تو بچپن میں ایسے ایسے ناز اور ایسے ایسے لاد اٹھائے ہیں، آج شرم آتی ہے کہ صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا تھا، مدرسے جانا ہوتا تھا، اور ماں کبھی ناشتہ بناتی، ہم کہتے میں نے یہ والا انڈا نہیں کھانا ہے، میں نے وہ والا انڈا کھانا ہے، آج روٹی نہیں کھانی، آج پراٹھا کھانا ہے، آج یہ والی چائے پینی ہے، آج میں نے یہ کھانا ہے۔ ہم ضدیں کرتے رہے، ماں بیچاری دوبارہ بنا کے لاتی رہی، ارے ماں تھی یا ہوٹل والی تھی، ہمارے سارے نخرے انہوں نے پورے کیے، مگر اے میرے بچوں اب تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی، اب تمہاری والے تمہارے ساتھ ہیں، اب مزہ یہ ہے آپ ان سے پوچھو آپ کا پسند کا کھانا کیا ہے، آپ کون سا فروٹ پسند کرتے ہیں، آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو اب اپنے ماں باپ کو وہ چیزیں لا کے دیجئے تاکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے آج بیٹا جوان ہو کر، بیٹی جوان ہو کر بھی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ پانی کا گلاس دے دو، ابو ذرا کھانا دے دو، ارے اب تو وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا، مگر آج جوان اولاد بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا مرتبہ کتنا ہے سنیے گا۔ ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا اس پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا، میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تقریباً 9.6 کلومیٹر بنتا ہے یہ، کہتے حضور ایسے گرم پتھروں پر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے میں نے سفر کیا ہے، یا رسول اللہ کیا اب میں اپنے ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا؟ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں تیرے پیدا ہونے کے درد میں جو جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوان کہتا ہے میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، ارے ان کو گھر تو دلا دیا، میں ان کو ماہانہ پیسے دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے ملازم رکھ دیا ہے، اب اور کیا کروں؟ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے لیے ملازم رکھا گیا تھا، ماں نے، آپ کو پتا ہے غور کیجئے، اچھا یہ باتیں اس کو جلدی سمجھ آتی ہے جو خود والد بن گیا ہو، ہم جب چھوٹے تھے نا سمجھ نہیں آتی تھی، جب خود ماں باپ بنے تو سمجھ آئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا فوراً اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں، اب سمجھیے گا اللہ کی شان، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نا وہ کھا نہیں سکتا، وہ اپنا استنجا نہیں کر سکتا، وہ کپڑے نہیں پہن سکتا، اس کو مالش کرنے والا بھی کوئی چاہیے، اس کی ورزش کرنے والا بھی کوئی چاہیے، سردی میں اسے گرمی پہنچانے والا کوئی چاہیے، وقت پر کپڑے پہنانے والا کوئی چاہیے، اس کے رونے کی آواز کو سمجھنے والا کوئی چاہیے، کیونکہ بول تو نہیں سکتا نا کہ روتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، درد ہو رہا ہے، اور خادم وہ چاہیے جو 24 گھنٹے ساتھ رہے، رات سوتے وقت بھی ساتھ رہے، دن میں بھی ساتھ رہے۔ بتاؤ تو صحیح، ہر بچے کے لیے اچھا پھر ایک خادم اور چاہیے، ایک فزیکل خادم چاہیے، ایک فائنینشل سپورٹر چاہیے کہ بچے کے لیے پیسے لا کر دے، بچے کے لیے چیزیں لا کر دے، اپنے نوالے روکے مگر بچے کو کھلائے، بچہ بیمار ہو جائے تنخواہ تھوڑی کیوں نہ ہو جا کر انجیکشن لگائے، جا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائے، چھوٹی سی جان ہے جناب، وقت پر علاج نہیں ہوگا تو یہ بچہ فوراً دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ اللہ کی شان دیکھیں، میں پیدا ہوا، میرے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، میرے رب نے 2 عظیم خادموں کا انتظام فرما دیا، میری ماں کے دل میں ممتا ڈالی، میرے والد کے دل میں شفقت ڈالی۔ وہ ماں جب میں روتا تھا تو وہ روتی تھی، جب میں بھوکا ہوتا وہ دودھ پلاتی تھی، جب کپڑے چاہیے ہوتے وہ کپڑے پلاتی، ہم بستر پر گندے نہیں کرتے، ماں کو برا نہیں لگتا تھا۔ یقین کریں دنیا کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے خادم کو لے کر آ جائے، جب مریض گندگی کرتا ہے وہ منہ چڑھاتا ہے، وہ تکلیف کے ساتھ صاف کرتا ہے، ارے بولو براز کس کو اچھا لگتا ہے؟ مگر میں ماں کے کپڑوں پر بھی گندگی کرتا تھا تو ماں مسکرا کر صاف کرتی تھی۔ ارے ایسا پیار کون کر سکتا ہے، ایسی محبت کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے وہ ممتا میری ماں
माँ के दिल में डाली, वो मालिश भी करती रही, वो तेल भी लगाती रही, मेरे बालों को संवारती रही। अल्लाह अकबर, एक छोटी सी जान के लिए ऐसी खिदमत गुजार माँ अल्लाह पाक ने अता फरमाई। और फिर माँ वालिद को कहती कि बच्चे को ये खाना है, वालिद अपनी जेब से वो चीजें लाकर देता, खुद फ्रूट ना खाते, हमें खिलाया। डॉक्टर ने कहा सर्दी आ गई है, बच्चे को अंडा खिलाओ, गरीब माँ बाप ने अंडे खिलाए, नहीं नहीं अब यखनी पिलाओ, वो यखनी पिलाते रहे। डॉक्टर कहता जरा गर्म कपड़े पहनाओ, वो स्वेटर लाते रहे। अब जरा बच्चा बड़ा हुआ, सालगिरह का वक्त आया, पहला साल गुजरा, गरीब माँ बाप भी थे या कम कमाने वाले थे, बच्चों के लिए तोहफे का इंतजाम किया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। आज बाप का हाथ पकड़ने से घबराने वालों सुनो, मैं और आप जो जमीन पर चल रहे हैं, ये एहसान है मेरे वालिद का जो हमें उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया। और जनाब कभी दुकान पर रुक जाता था, बाजार में जाता था, कहता अब्बू ये खिलौना पसंद है, अब्बू ये वाले कब जूते लेने हैं। अरे अल्लाह अकबर, वालिद ये नहीं कहता था बेटा पैसे नहीं है, वो कहता अच्छा दिला दूंगा। कभी किसी से हो सकता है कर्जा लिया हो, कभी उसने अपने लिए कपड़े लेने का सोचा होगा आज मैंने जूते लेने हैं, अपने जूते का प्लान कैंसिल किया, अपने कपड़ों का प्लान कैंसिल किया और वालिद ने हमें कपड़े दिलाए, हमें जूते दिलाए। अब कभी सोचा हर ईद को जो नए कपड़े दिलाने वाले माँ बाप हैं, उन्होंने कभी हर ईद पर नए कपड़े पहने? हमें कहते थे बेटा कोई बात नहीं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मैं वही पहन लूंगा, अरे जूते अभी फटे तो नहीं, मैं वही पहन लूंगा। हम जिद करते रहे, सारे दोस्तों ने नए जूते लिए हैं, मुझे जूते चाहिए, आज चाहिए। ऐसा भी हुआ था कि घर में ऐसी जिद लगाई कि ये चीज आज चाहिए, मैं रोता रहा, पता नहीं वालिद ने कहां से इंतजाम किया, कैसे इंतजाम किया होगा, वो चीजें लाकर हमें दे दी। मगर आज वो एहसान भूल गए, आज वो बातें हम भूल गए। आज माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद कहती है ये पैसे मेरे हैं, ये मैंने कमाए हैं। अब्बू जी आपने छोड़ा क्या हमारे लिए, आपने क्या किया है? आपको दवाई टाइम पे मिल जाती है ना, आपको बार बार कपड़े क्यों चाहिए, आपको ज्यादा पैसे क्यों चाहिए? अरे तुफ है ऐसी औलाद पर। मुझे बेलिबास छोड़कर मेरे बाप बाप कह देते कि तेरे ये पैसे तो हमारे तेरे नहीं है, क्यों कपड़े दिलाएं तुझे? तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना है? मेरी दवाइयां टाइम पे ना मिलती, मुझे खुराक टाइम पे ना मिलती, मुझे एनर्जी वाली चीजें ना मिलती। तो आज जिस कर्रो फर और जिस शान शौकत से मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, आप गुजार रहे हैं, ये किसका एहसान है? ये माँ बाप का एहसान है। खुदारा कभी अपने माँ बाप का एहसान ना भूलना।